نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج کا ہمارا درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے اٹھائے گئے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مقدسہ پر جو انتہائی گرا ہوا الزام حسن علی یاری رافضی دجال کی طرف سے لگایا گیا، اس حوالے سے آج کی گفتگو کی جائے گی اور اس کی گفتگو کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں جوابات کی طرف آؤں، حسن علی یاری نے دو حوالے ہماری کتابوں سے پیش کیے۔ صحیح مسلم سے ایک حوالہ پیش کیا کہ بھوک کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا کہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھا رکھا ہے یا تم کس وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخرجنا الجوع من بیوتنا، ہمیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کر باہر لائی ہے۔ یہاں تک اس دجال رافضی نے روایت صحیح مسلم سے پڑھی، اور آگے تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک واقعے کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زانی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت چاہی تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں ان عورتوں سے یہ عمل بد کروا سکیں، ان سے زنا کروا کر اس کی کمائی جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور جب ہمارے پاس ایک معقول رقم اکٹھی ہو جائے گی تو پھر ہم ان عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ جو میں نے گفتگو کی، اب آپ اسی گفتگو کو حسن علی یاری کی زبان سے خود سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کا دجل اور اس شخص کی بددیانتی میں آپ پر ظاہر کرتا ہوں۔ آپ کو یہ کہ مسلم ہے، مسلم صحیح مسلم شاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1027۔ حدثنا ابو حازم سمعت ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث نمبر 5028 سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں بین ابو بکر قائد و عمر معه، ابو بکر عمر ایک جگہ بیٹھے تھے، اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے۔ ما اقعدکما ها هنا، کوئی مناسب جگہ نہیں تھی نہیں بیٹھنے کی، شاید کوئی گلی کا بیٹھے ہیں یہ دونوں۔ ما اقعدکما ها هنا، ادھر کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ ابو بکر عمر ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ قال اخرجنا الجوع من بیوتنا، دونوں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، الجوع کھانے کا، بھوک نے ظلم کر دیا، بھوک نے تباہ کر دیا، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے ادھر گلی میں بیٹھے۔ تو واپس آتے ہیں تفسیر ابن حاتم، تو ہماری حالت بہت خراب ہے، لیکن بازار میں جو ہے اہل کتاب اور انصار کے جو کنیزیں ہیں وہ تو خوب پیسے کما رہے ہیں، ان کے چکلے ہیں بہترین، ادھر ایک چکلا، ادھر دوسرا چکلا، ادھر تیسرا چکلا، چکلے چل رہے ہیں، اور انہوں نے علامت بھی لگائی، لوگ آتے ہیں ان کا درآمد ہوتا ہے۔ یکتسبن لانفسہن، زانیہ خواتین بہت پیسے کماتی ہیں، فیصلح لنا ان نتزوج منہن، آپ ہمیں اجازت دینا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دینا، ہم بھی یہ کاروبار شروع کرتے ہیں نا، کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ فنصیب من فضول ما یکتسبن، وہ کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ ہمیں دے دیں، بس انہیں سے شادی کرتے ہیں، ختم۔ فاذا وجدنا عنه غنى تركناهن، بعد میں ہم طلاق دیں گے، کیا ہے جب پیسے آ گئے، پیسے خوب جمع ہو گئے، بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں تو طلاق دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں شادی کرنا ہے۔ اس وقت جب یہ صحابہ کرام نے یہ درخواست کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ زانیہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔
ظاہر کرتا۔ آپ نے حسن العیاری کو سنا، اس نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی، میں بھی صحیح مسلم کی وہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے پڑھنے لگا ہوں، اور یہ باب ہے باب و جوازس تتباعہ غیرہ الی دار من یاسک برضاہ بذالک وبتحققہ تحققا طعاما واستحباب الاجتماع علی الطعام۔ اس کا مطلب ہے کہ با اعتماد میزبان کے ہاں اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جانا، اور اس کا جواز اور کھانے پر اکٹھے ہونے کے استحباب کے بیان میں۔ آپ نے باب کا نام سن لیا، وہ حدیث جو اس رافسی نے پڑھی، اس حدیث کا اس نے مختصر حصہ پڑھا اور اس کو ایک اور حوالے کے ساتھ جوڑا جو کہ تفسیر ابن ابی حاتم کا حوالہ تھا۔ میں اس حدیث کو پڑھ کر اس شخص کا دجل، اس شخص کا جھوٹ بولنا، اس شخص کا فریب ظاہر کرتا ہوں۔ وہی حدیث مبارکہ جو اس نے پڑھی صحیح مسلم سے اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حدیث مبارکہ کی وہیں سے میں سند پڑھ رہا ہوں جہاں سے اس نے پڑھی۔ حدثنا ابو حازم قال سمعت ابی ہریرہ یقول بین ابو بکر قاعد وعمر معه اذا آتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اقعدکما ہا ہنا قال اخرجنا الجوع من بیوتنا والذی بعثک بالحق ثم ذکر نحو حدیث خلف ابن خلیفہ۔ یہ ہے مکمل حدیث۔ اس کے آخری الفاظ کو میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ثم ذکر نحو حدیث خلف ابن خلیفہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، جب کہ ان کے پاس اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تم یہاں پر کس چیز کے لیے بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے عرض کی ہمیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کر باہر لائی ہے، ہم بھوکے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر خلف بن خلیفہ کی حدیث کی طرح یہ حدیث ہے، یعنی خلف بن خلیفہ کی طرح یہ حدیث ذکر کی۔ اب یہ خلف بن خلیفہ کی جو حدیث ہے وہ اس سے پچھلی حدیث ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ وہ بیان کر دیتا اس سے پچھلی حدیث تو اس کا جو جھوٹ تھا وہ لوگوں پر آشکار ہو جانا تھا، ظاہر ہو جانا تھا۔ اس نے نامکمل حدیث پڑھی اور اس حدیث کا اگلا حصہ جو آخری حصہ ہے وہ بھی کھا گیا۔ اس حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ پھر خلف بن خلیفہ کی طرح حدیث ذکر کی راویوں نے۔ اب خلف بن خلیفہ کی حدیث کو سنیے جو اسی حدیث سے پچھلی حدیث ہے، اسی باب کے اندر حدیث کی سند سنیے۔ اس میں خلف بن خلیفہ نام کے ایک راوی ہیں، انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خلف بن خلیفہ عن یزید بن قیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر وعمر فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة قال الجوع یا رسول اللہ قال وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما قوموا فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اپنے گھروں سے باہر نکالا، کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہو؟ تو ان حضرات نے عرض کی بھوک کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھی اسی لیے نکلا ہوں۔ اب یہ وہ آگے حدیث کا حصہ ہے جو اس نے کھا لیا، بددیانتی کی پچھلی حدیث کو اس نے بیان ہی نہیں کیا تاکہ اس کی جو اس نے آگے چل کے کہانی بنانی تھی اس کہانی کا پردہ چاک نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، کہ میں بھی اسی کام کے لیے باہر نکلا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں اس لیے گھر سے
باہر آ گیا ہوں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس چیز نے ہی نکالا جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا، یعنی بھوک نے۔ اٹھو، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں ان کے گھر، ابو الطیحان الانصاری ان کا نام، موطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اس نے آدھی حدیث پڑھی، آگے بات کو گول کر کسی اور نامکمل حوالے کے ساتھ جوڑ کر نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی ذوات مقدسہ پر ایک ناپاک جسارت کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ سنیے یہ حدیث، پھر میں اس حوالے کی طرف بھی آتا ہوں جو اس نے حوالہ پڑھا، اس میں بھی اس نے بہت زیادہ جھوٹ بولا اور اس نے فریب سے کام لیا۔ پہلے یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ایک انصاری صحابی کے گھر گئے۔ جب ان کی اہلیہ نے دیکھا تو وہ خوش ہوئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے شوہر کے متعلق سوال کیا کہ فلاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ جب انصاری واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احباب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ آج میرے مہمانوں سے زیادہ کوئی مہمان معزز نہیں ہے، آج میرے مہمانوں سے زیادہ کوئی مہمان معزز نہیں۔ پھر وہ چلے گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ لائے جس میں خشک تر اور تازہ کھجوریں یہ شامل تھیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو تناول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک بکری کو ذبح کرنے کا اہتمام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی، اور اس بکری کا گوشت لائے وہ صحابی ابو الطیحان الانصاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی، پانی پیا اور خوب سیر ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ یہ حدیث کا آخری حصہ ہے، میں عربی متن کی طرف جا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامۃ اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتی اصابکم ھذا النعیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا پوچھا جائے گا۔ تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ یہ نعمتیں تم تک پہنچ گئیں۔ آپ نے پوری حدیث سن لی، نعوذ باللہ اس میں کوئی زنا کی اجازت لینے کا معاملہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہو کہ ہمیں زانی عورتوں سے شادی کی اجازت دی جائے، ہم اپنے گھروں میں ان سے دھندا چلوائیں، نعوذ باللہ۔ اس نے آدھی حدیث یہاں سے پڑھ لی جو نامکمل تھی، اس کا آخری حصہ کھا گیا۔ پچھلی جو حدیث تھی جس کی طرف امام مسلم نے اشارہ کیا کہ آگے یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے خلف بن خلیفہ نے بیان کی، وہ خلف بن خلیفہ والی میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اگرچہ میں نے اس کا زیادہ تر ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، لیکن وہ ایک طویل حدیث تھی، وقت کی قلت ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کا چند اہم مقامات کو عربی متن کے ساتھ پڑھ دیا۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ اس نے حدیث پڑھ کر بددیانتی کرنے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا تو انہوں نے کہا ہم تو بھوک کی وجہ سے آئے ہیں، اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فحاشہ عورتیں جو ہیں ان کو کاروبار بڑا زبردست چل رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم بھی یہ کام شروع کر دیں اپنے گھروں کے اندر، اور جب ہم خاصی کمائی کما لیں گے تو اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو اس کا جھوٹ تھا کہ اس واقعے کے ساتھ اس دوسرے واقعے کو جو اس نے جوڑا۔ اب آتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم کی طرف، جہاں سے اس نے یہ بات کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں اس قول کی جو سند ہے میں اس کے آخری 3 راویوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حدثنا محمد بن مزاحم، آپ کے سامنے تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر سورہ نور آ رہی ہے، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 3 کی جو تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے قول نقل کیا یا یہ واقعہ نقل کیا جو اس شخص نے پڑھا ہے، میں اس قول کی سند آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بقیر بن معروف عن مقاتل بن حیان
محمد بن مزاحم، اور دوسرا راوی بقیر بن معروف، تیسرا راوی مقاتل بن حیان جس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے اس شخص کا نام نہیں لیا کہ مقاتل بن حیان نے یہ واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن لیجئے کہ جب مہاجر مدینے میں آئے تو ان میں سے اکثر تنگ دستی کا شکار تھے، مگر چند افراد غنی تھے۔ اسی تفسیر ابن ابی حاتم میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، مدینے میں بہت زیادہ مہنگائی بھی تھی اور سخت تنگ دستی بھی تھی ان لوگوں کے لیے، مہاجرین کے لیے۔ اہل کتاب کی کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کہ اعلانیہ بدکاری کرتی تھیں، اور انصار میں سے امیہ تھی جو عبداللہ بن ابی کی لونڈی تھی، اور مسیکہ بنت امیہ جو ایک اور انصاری کی لونڈی تھی۔ انصار کی زانیہ لونڈیوں نے اپنے دروازوں پر نشانات لگا رکھے تھے جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بدکارہ ہیں۔ یہ مدینے کے لوگوں میں سے خوشحال ترین تھی۔ مہاجر مسلمانوں نے ان عورتوں کے مال میں طمع کیا کہ وہ سخت تکلیف کا شکار ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اس روایت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، نہ صدیق اکبر کا نام موجود ہے، نہ عمر فاروق کا نام موجود ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہ مہاجرین کا ذکر تو موجود ہے، انشاءاللہ میں اس کا رد بھی آگے چل کر کرتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ جہاں سے اس نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس معاملے کو ڈالنے کی کوشش کی، یہ مہاجر تھے اور ان لوگوں نے اجازت چاہی۔ اب متن سنیے، تفسیر ابن ابی حاتم، وہی کتاب، وہی حوالہ جو اس نے پڑھا، میں وہاں سے پڑھوں۔ فَأَشَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَوْ تَزَوَّجْنَا بَعْدَ هَؤُلَاءِ الزَّوَانِيِ، کہ بعض نے بعض پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کاش ہم ان عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں۔ بعض نے بعض کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ بعض کون تھے؟ یہاں پر نہ صدیق اکبر کا نام موجود، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود کہ ان کے مال سے کچھ پا لیتے۔ تو انہوں نے اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم تنگ دستی میں ہیں، ہم ایسی چیز نہیں پاتے جو ہم کھائیں، بازاروں میں اہل کتاب ایسی بدکارہ عورتیں موجود ہیں، لونڈیاں موجود ہیں جو خود کمائی کرتی ہیں، ہمیں مناسب ہے کہ کیا ہم ان سے شادی کر لیں اور ان کی کمائی سے جو مال زاہد ہو وہ حاصل کریں، اور جب ہم ان سے بے نیاز ہوں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہی حوالہ اس نے پڑھا۔ اب ان لوگوں کی بات کو عربی متن میں سنیے۔ فَنُصِيبَ مِن فَضُولِ أَطْعِمَتِهِنَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَسْتَعْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، بعض نے کہا۔ پچھلی جگہ بھی نہ نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ اس جگہ پر موجود ہے۔ ویسے بھی یہ حوالہ کمزور ہے۔ اگر کوئی کہے یہ مہاجرین پر اعتراض تو ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا اور یہ ان کی ذوات مقدسہ کے شایع نشان نہیں، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے سند ہی اس لیے پڑھی تھی کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ مقاتل بن حیان جو ہے، اس شخص نے کسی صحابی کو نہیں پایا، اور مقاتل بن حیان کا جو شمار ہے وہ امام ابن حبان کی کتاب اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، مشاہیر علماء الامصار۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب مشاہیر علماء الامصار۔ اس کے اندر امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ مقاتل بن حیان کا کسی بھی صحابی سے لقاء ثابت نہیں ہے، اور اس نے جتنی روایات صحابہ سے بیان کی وہ تدلیس پر مشتمل ہیں، یعنی اس نے صحابہ کا نام لے کر تدلیس کی ہے۔ صحابہ کا نام لے کر اس بندے نے حقیقت کو چھپایا، حالانکہ اس نے صحابہ سے ملاقات نہیں کی۔ ایک شخص جس کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، اور وہ واقعہ بیان کر رہا ہے ابتدائی دور کا مہاجرین کے، جب وہ مدینہ شریف کے اندر گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کا واقعہ جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے میں پہنچے، اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ اب اس شخص نے یہ روایت کس تابعی سے سنی؟ انہوں نے کس تابعی سے سنی؟ انہوں نے کس صحابی سے سنی؟ اس صحابی نے کس سے سنی؟ یعنی بیچ میں ایک انقطاع ہے۔ یہ روایت شدید ضعیف ہے مقاتل بن حیان کی وجہ سے، اور یہ تدلیس بھی کرتے ہیں جب صحابی کا نام لے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے مشاہیر علماء الامصار کتاب سے حوالہ دیا علامہ ابن حبان کی کہ یہ شخص تبع تابعین میں سے ہے۔ اب ایک شخص تبع تابعین کے دور سے اور ایک ایسے واقعے کا بیان کر رہا ہو کہ جو اس کی ولادت سے بھی پہلے وقوع پذیر ہو گیا ہو، اور اس کی صحابہ سے ملاقات بھی ثابت نہ ہو،
تو ایسے واقعے کی صحت کا کیا معاملہ رہ جاتا ہے؟ اور اعتراض بھی اس نے ان شخصیات پر کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات تمام صحابہ میں مشہور تھی کہ آپ نے دور جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی، نہ ہی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا، نہ اس کو پسند کیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے الزام تھوپا، اور وہ بھی بدکاری کا، نعوذ باللہ۔ عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے کہنے پر پردے کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عورتوں کے لیے پردے اور حجاب کے احکامات کو اتارا۔ ایسے صحابہ جن کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ پردے کی آیات اتارا ہو، ایک ایسے صحابی جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کی اجازت مانگیں گے، اور پیش بھی وہ روایت کی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہاں پر الفاظ ہیں فَأَشَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَوْ تَزَوَّجْنَ بَعْضَ هَؤُلَاءِ الزَّوَانِ، بعض نے بعض پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بعض کون تھے؟ نامعلوم افراد، کوئی پتہ نہیں کون۔ اس نے اٹھا کر اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ اس حوالے کو جوڑ کر ایک نیا نتیجہ اخذ کیا، اور اتنا جھوٹا شخص ہے یہ، اتنا بددیانت شخص ہے کہ اس نے پچھلا حوالہ مکمل نہیں پڑھا صحیح مسلم کا۔ اب اس کے افراد رابطے کرتے ہیں کہ آپ اس سے مناظرہ کیجئے، آپ اس سے بات کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ اس شخص کی علمی استطاعت یہ ہے کہ حوالے بھی پورے نہیں پڑھتا۔ اس شخص کی علمی استطاعت یہ ہے کہ دو نامکمل حوالوں کو ملا کر ایک نیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مناظرہ بھی صرف اپنے ہی چینل پر کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیار ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن ایک نیوٹرل چینل پر آ کر۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کریں تو اسی کی شرائط مانی جا رہی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ شرائط مناظرہ دونوں افراد، دونوں جو فریق ہوتے ہیں ان کے درمیان جو باہمی طے پاتی ہیں اسی پر مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بات کی ضد لگا کے رکھیں کہ میں کروں گا تو اپنے ہی چینل پر کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کو راہ فرار اختیار کرنی ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس بات کا اس کو علم بھی ہے، اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مناظرہ کیجئے، اس کے سامنے ابھی تک کسی جید عالم نے بیٹھ کر گفتگو نہیں کی ہے، کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، علمی استطاعت اس کی بالکل نہیں ہے، اور اس بات کو یہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہوں۔ آج کی جس شخص نے گفتگو غیر جانبدار ہو کر سنی ہوگی وہ سمجھ گیا ہوگا کہ حسن علی یاری کتنا بڑا کذاب، جھوٹا اور دجال شخص ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کے پہلے بھی رد کیے، اس کی بددیانتیوں کو ظاہر کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ باقی رہے گا اور اس کی بددیانتیوں کو ظاہر کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت پر موت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ وفاداری کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔